ناظرین کرام، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور یہ عام عمل نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ میرے مفتی ابو حسان کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پوری طرح فارغ ہو کر سننا ہے۔ اگر آپ فارغ نہیں ہیں تو ویڈیو کو سیو کر لیں اور لائک کر لیں اور بعد میں سن لیں، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لے کر آئے گا، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی معاملات ہیں، آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، وہ یہ وظیفہ پورا کرے گا۔ صرف آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو چلتے ہیں آپ کو آج کے وظیفے کی طرف لے کر۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتانے والی ہوں وظیفے کا مکمل طریقہ۔ تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی آگے کر دیکھنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اگر آپ وظیفے سے مکمل طور پر فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نفل آپ اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے عام نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ نے حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے شروع میں، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الم نشرح کو پڑھ لینا ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس کو شروع کریں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے تب بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین کرام پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف وہ پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے، جب آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، یعنی کہ گھر میں سب سو چکے ہوں، آپ کی توجہ صرف اپنی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو، تو آپ نے اس وقت اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اول، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الم نشرح، یہ 30ویں سپارے میں ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ پڑھ لیں، چاہے آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں یا 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ پڑھ لیں، اس طرح سے ناظرین کرام آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل پورا کر لیں، اس وظیفے کو پورا کر لیں، تو آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں بھی، ایک ہاتھ میں میرا موبائل ہے تو میں نے ایک ہاتھ آپ کو آگے کر کے دکھا دیا ہے، دونوں ہتھیلی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ 3 مرتبہ پھونک مار کر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے اوپر آپ نے اس کو ملنا ہے، پورے جسم کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں تو آپ اپنے سینے کی طرف پھونک مارنی ہے 3 مرتبہ، اور پھونک زور سے مارنی ہے، جیسے اس طرح سے آپ 3 مرتبہ زوردار پھونک اپنے سینے کی طرف ماریں گے۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے لیٹے لیٹے اس عمل کو کر لینا ہے، اور اگر آپ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر رہے ہیں تو تب آپ نے بیٹھ کر اپنے سینے کے اوپر اس طرح سے پھونک دینا ہے۔ یہ دم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے اس وظیفے کے حیران کن فوائد کیا ہیں، اس وظیفے کو آپ کن کن کاموں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں فوائد کی طرف۔ تو جو اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی کام میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، جب بھی کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، غرض کوئی بھی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ دوسرا فائدہ ناظرین کرام اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے، یعنی کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو نعوذ باللہ کینسر ہے یا دل کا درد ہے، کوئی بھی بیماری ہے اس کو، تو وہ اس کے لیے یہ بیماری کو، تو ناظرین کرام وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام لا علاج بیماری بھی دور ہو جائے گی۔
اس کے بعد ناظرین کرام جو اس کا تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہیں یا نفسیاتی مریض ہے یا اس کو وہم ہے، یعنی وہ وہم کا مریض ہے، ہر وقت اس کو کسی نہ کسی بات کا وہم رہتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ بڑا برا معاملہ ہو جائے گا، یا میرے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا، یعنی کہ غلط خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض ہے، یعنی کہ ابھی تک اس کا وہ معاملہ ہوا نہیں ہوتا تو پہلے سے اس کے ذہن میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اپنے بارے میں وہ غلط رائے کام کر لیتا ہے۔ غرض ناظرین کرام کوئی بھی ذہنی مریض ہے یا نفسیاتی مریض ہے وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام اس کے ذہنی مراحل کے جتنے بھی پریشانیاں تھیں اس کی وہ دور ہو جائیں گی اور وہ نفسیاتی مریض نہیں رہے گا۔ اب ہمارا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے کوئی دم درود کیا ہوا ہے، تو ناظرین کرام اگر آپ کو شک ہے، اگر آپ کے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جس سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کا بنا بنایا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ کا چلتا چلایا کاروبار نہیں چل رہا، اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا ہے وہ ہوتے ہوتے رک گیا ہے، تو ناظرین کرام اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی جادو کا اثر ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو کر لینا ہے جس طریقہ کار کو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام یہ ایک وظیفہ ہے لیکن آپ کو اس کے بہت سے فوائد ملیں گے، بس آپ نے ناظرین کرام وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہیں فائدہ نمبر 5 کی طرف۔ اس کا ناظرین کرام 5واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں یا کسی سے کوئی بھی رقم ادھار لینا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام آپ سورۃ الم نشرح کا عمل کریں، جس سے آپ رقم لینا چاہتے ہیں یا قرض لینا چاہتے ہیں وہ انسان خود آ کر آپ کو قرضہ دے کے جائے گا، خود آ کر آپ کو پیسہ دے کے جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور اور حیران کن عمل ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام فائدہ نمبر 6 کی طرف۔ جس کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ اس عمل کو کریں۔ ناظرین کرام جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، جو طالب علم سبق یاد کر کر کے تھک گیا ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس نے بادام بھی کھانا شروع کر دیے ہیں، بہت کچھ کرتا ہے، بہت دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی سبق یاد نہیں ہوتا، تو وہ سورۃ الم نشرح کا عمل کریں۔ ناظرین کرام اس عمل کو ان کی مائیں کر سکتی ہیں، بہنیں کر سکتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہیں، ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہیں اور کسی چیز کے اوپر دم کر کے اس کو پلا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام پانی کے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کھانے کے اوپر دم کر کے کھانے کے وقت بھی کھلا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام آپ کے بچے کا سینہ کھل جائے گا۔ ناظرین کرام نمبر 7 پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کو ہمیشہ کرنے والا کبھی مالی تنگی یا محتاجی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے دولت میں کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کا کاروبار ڈاؤن نہیں جائے گا اگر کوئی شخص اس کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اس کو مالی تنگی نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی کسی سے دولت نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دے گا۔ ناظرین کرام 8واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کا معمول بنا لے گا، یعنی روزانہ اس عمل کو کرنا شروع کر دے گا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے اوپر بیماری نہیں آئے گی، اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے کوئی بھی بیماری آنے والی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام جس طرح دیکھیں ہم لوگ مال حلال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اگر اس پیسے میں برکت ہو تو ہمارے اوپر فالتو طرح کے خرچے نہیں آتے، ہماری گھر کی چیز نہیں ٹوٹتی، ہماری زندگی میں برکت رہتی ہے، ہم دوائی لینے نہیں جاتے، پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اور اسی پیسے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام جو شخص اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا لے گا تو اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی، بیماری نہیں آئے گی، جادو اثر نہیں کرے گا، اس کے پاس دولت ختم نہیں ہوگی، مسئلے مسائل نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام آپ اس عمل کو کریں، زندگی کا معمول بنا لیں اور اس سے مستفید لازمی ہوں۔ ناظرین کرام اس کے بعد جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہر وقت یا اس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے یا ہائی رہتا ہے، تو ناظرین کرام اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی بھی زندگی میں نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور نہ ہی لو ہوگا۔ ناظرین کرام بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے یا ہائی ہونے کی وجہ سے انسان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام اس وظیفے کے بعد آپ کو بلڈ
بلڈ پریشر کا مسئلہ مسائل نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، جو سب سے ہمارا جو آخر والا فائدہ ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کو کوئی بھی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ایک وظیفے میں ہی آپ کو یہ سارے فوائد ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے، تمام کاموں کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ وظائف ایسے ہیں، کچھ یہاں پہ مسئلے مسائل ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو اس وظیفے کو دائمی اپنانا پڑے گا، ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ دیکھیں ناظرین کرام، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی کوئی بھی مسئلہ نہ آئے، ہماری زندگی سکون سے گزرے، ناظرین کرام ہمارے اوپر کوئی بیماری نہ آئے، ہمیں مالی شکار نہ ہو، تو ناظرین کرام ان ایسے مسائل کے لیے آپ کو یہ وظیفہ لازمی کرنا پڑے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کو دور کر دے گا۔ ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے جو بہن بھائی بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے تمام مسائل کو دور فرما اور ان کو زندگی میں سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔